السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 5 جماعت 5ویں سبجیکٹ اردو سبق ہمارا ہے دوستی۔ تو چلیں شروع کریں۔ پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، ایک دان دو قلب، ایک جسم، ایک جان دو جسم، تفریح، واہوری سیر، صحت افزا صحت بخش، دوستی۔ احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے، دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ دونوں کے گھر پاس پاس تھے، اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے، پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ گرمی کے دن تھے، اسکول میں ایک ایکسکرشن کا پروگرام بنا۔ بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئی۔ لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی۔ احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک ٹولی بنا لی۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے لائے گا۔ دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی اسکول پہنچے۔ اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھیں، لڑکے ان میں سوار ہوئے۔ اساتذہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بسیں پہلگام کی طرف چل پڑی۔ احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تھے اور بہت خوش تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے، گا رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ پہلگام پہنچ گئے۔ پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے، اپنی خوبصورتی اور آب و ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل بانٹ کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے۔ کچھ لیدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، کچھ بازار کی جانب گئے اور کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو نکلے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے۔ راستے میں اونچے اور گھنے پیڑ تھے، ارد گرد کا نظارہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھا۔ احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ گھنے درخت اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرایا۔ اتنے میں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ ریچھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جکڑ دیا اور پھرتی سے پیڑ پر چڑھ گیا۔